الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اگر کوئی فتنہ پھیل رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور اپنا گھر بسانا چاہ رہی ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا وجہ ہے جس کے بنا پہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنی شادی کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش میں ہیں اور اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دے رہی ہیں؟ اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ تو شادی کر لی ہے، اس کے ساتھ رہ رہی ہے، باقی نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، چھپ چھپا کر اسلام کو باقی رکھ رہی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کہ وہ مومنہ عورتیں اور لڑکیاں جو کسی غیر مسلم سے شادی کر لے رہی ہے تو اب اس کا ایمان باقی نہیں رہ رہا ہے، اس لیے کہ ایمان والا کے لیے ایمان والے ہی ہے اور غیر ایمان والے کے لیے غیر ایمان والے۔ تو اگر کوئی اس کے رسم و رواج کے مطابق اس سے شادی کر لے رہی ہے تو اب اس کا ایمان باقی نہیں ہے، اب وہ مرتد ہو گئی۔ اور ایمان نہ ہونا اور ایمان کا چلا جانا اور ایمان کا سودا کر لینا یہ آسان اس لیے ہو جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو ایمان نہیں سکھایا، اور ایمان پہ ملنے والے نفع اور ایمان پہ اللہ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو ہم نے نہیں بتایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس دلایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج کے دور میں کہ بہت سارے لوگ خود تو نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، نماز بھی صف اولیٰ میں پڑھنے والے، لیکن اپنی اولاد کی طرف سے بے خبر ہیں کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، صرف تمہارا اپنا عمل یہ قابل جو ہے نجات نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے جو ماتحت ہیں ان کی نگرانی اور اس کا دیکھ بھال اور اس کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا ضروری ہے۔ اس لیے ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد والفطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان نگہبان اور چرواہا ہے، اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے۔ تو یہ ماتحت جو اپنے ہیں اولاد، اس کے بارے میں قیامت کے دن ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کی نگرانی کی یا نہیں کی۔ آج جو ہم رسمی طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنی اولاد کو بہت سمجھایا، تو کیا واقعتاً ہمارے سامنے اگر آگ جل رہی ہو اور ہمارا بچہ اس کے قریب جا رہا ہو تو کیا ہم دور سے بیٹھ کر اس کو سمجھائیں گے؟ صرف دور سے اس سے کہیں گے کہ تم آگ کے قریب مت جاؤ؟ نہیں، بلکہ اپنی جتنی کوششیں ہوگی اس آگ سے بچانے کے لیے ہم کر ڈالیں گے۔ تو کیا آج کے اس پرفتن دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر عام ارتداد ہو رہا ہے، لوگ ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی اولادوں کی اس اعتبار سے نگرانی کر رہے ہیں؟ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ٹیوشن کے نام پہ، اشترا کلاس کے نام پہ، دوسرے کاموں کے نام پہ اپنے گھروں سے جاتے ہیں، تو کیا ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسے ٹیچر تک کے پہنچانے اور ٹیوشن تک کے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کالج اور اسکولوں کے بھی اندر ہماری کبھی نگرانیاں ہوا کرتی ہے؟ آج انٹرنیٹ کا زمانے میں ہم نے اپنے بچوں کو آن لائن کلاس کے لیے موبائل دے دیا، کیا ہم نے کبھی اس کے موبائل کی نگرانی کی؟ اس کے موبائل کبھی اپنے پاس اچانک لے کر ضبط کیا اور چیک کیا کہ ہمارے بچے ان موبائل کے ذریعے صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ان موبائل کے ذریعے کسی سے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوستیاں تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر دوستی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، اور ہو یہی رہا ہے۔ ہماری لاپرواہی اور ہماری سستی کی وجہ سے ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہی۔ ایک وجہ تو یہ ہے نگرانی نہ کرنا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، اتنا مشکل اور مہنگا کر دیا
کہ جب وہ اپنی جذبات پہ قابو نہیں پا رہی تو پھر مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر کوئی بھی اسے اپنا مل جا رہا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا مل جا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ لگنے کو اور اس سے شادی کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جا رہی ہے۔ تو یہ گارجن کی اپنی سستی اور بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو جہاں اسکول اور کالج کے تعلیم دے رہے ہیں وہیں اس کی اسلامی معاشرت کی بھی تعلیم دے، اس کو دین کی تعلیم دے اور اس کی صحیح تربیت کریں۔ اور دیکھو، جب ماں باپ اپنے بچے کو قریب نہیں کریں گے تو چونکہ انسان کے اندر اللہ نے ایک فطرت رکھا ہے محبت کا، جب اسے گھر پہ محبت نہیں ملے گی تو پھر وہ کسی نہ کسی سے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگی۔ تو اسی لیے ضرورت ہے کہ کسی غیر کے اپنا بننے سے پہلے ہم خود اسے اپنا بنا لیں تاکہ وہ کسی غیر کی طرف نگاہ اور نظر ہی نہ کرے۔ آج ہمارے توجہ اپنوں کی طرف کم ہوا کرتی ہے، جس کے بنا پہ آج ہماری اولادیں غیر کے بن جایا کرتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے، اچھا جب ہمارا بچہ یا ہماری بچی کسی غیر سے شادی کر لیتی تو پھر ہم سختیاں برتتے ہیں اور اس کے ساتھ نہ ملنے اور گھروں سے نکالنے اور حق سے بے دخل کرنے اور بہت ساری چیزیں کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ جتنی سختیاں جو بعد میں ہم کرتے ہیں، اگر اس سے آدھے درجے بھی سختیاں اور نگرانیاں پہلے کر لیے ہوتے تو پھر یہ مصیبت جھیلنی ہی نہیں پڑتی، یہ وقت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا اور ایک ایمان والے کو ایمان نہیں کھونا پڑتا۔ تو اس لیے ہمارا قوم کا ایک ایک بچہ ہمارا اپنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم والدین کے ساتھ ساتھ بھائیوں کے ساتھ ساتھ سماج کے بڑے بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کے ان مہذب گھرانے کے لوگوں کا خاص طور پہ نگرانی رکھے اور دیکھے، اپنے معاشرے میں اپنے محلے میں آنے جانے والے کا بھی خیال رکھے کہ ہمارا بچہ جاتا کہاں ہے اور ہمارے بچے سے ملنے کے لیے کون لوگ آتے ہیں۔ اگر غیر مسلموں سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو پھر اس پہ نگرانی کر کے اسے متنبہ کرے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے، ورنہ باطل کی طاقتیں تو یہ چل ہی رہی ہے اور باطل کی یہ اسکیمیں تو ہے ہی کہ مسلمانوں کو ایمان سے بے دخل کیا جائے۔ اور ہم آئے دن یہ بات سنتے اور کہتے ہیں کہ RSS کا اور فلاں کا اتنے سارے لوگ نوجوان نکلے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی بچیوں کو اپنے پھندے میں پھنسائے۔ تو ایک اجنبی آدمی، ایک غیر آدمی ہمارے ہاں آ کر ہمارے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے بچیوں کو وہ دوست بنا لے اور ہم جس کو بچپن سے پرورش کر رہے ہیں ہم اسے اپنا نہ بنا سکیں، تو یہ تو ہماری لاپرواہی اور ہماری سستی ہے۔ اور اگر ہماری لاپرواہی نہ ہوتی تو پھر کوئی غیر اپنا کیسے بنا لیتا، وہ بھی وہ اجنبی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو ہم ضرورت کے نام پہ اپنے بچیوں اور بچوں کو موبائل تو ضرور دے دیتے ہیں لیکن اس کے استعمال کے طریقے بھی نہیں بتلاتے ہیں اور کبھی اس کے موبائل کو استعمال کے درمیان میں لے کر اس کو چیک کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، جس کے بنا پہ فتنے کے دروازے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ رکاوٹ کے لیے دو کام ہمیں کرنے بہت ضروری ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کی مکمل طور پہ نگرانی، اگر ضرورت کے تحت اسے موبائل دیا بھی جائے تو پھر اس کا کبھی کبھی لے کر اسے چیک کرنا، اپنے پاس ایک آدھ دو دن جمع رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ ان کا کال آ رہا ہے، کہ ان کے میسج آ رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ جب ان کے دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ایمان پہ ملنے والے حلاوت اور ایمان پہ ملنے والے انعامات دنیا اور آخرت کے جب اسے بتائیں گے تو وہ معمولی چیزوں پہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، لیکن ہم اپنے ایمان پہ ملنے والے نفع اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو اللہ کے وعدے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کرتے ہیں، اسے دینی تعلیم سے بھی بے بہرہ رکھتے ہیں، جس کے بنا پہ ہماری بچیاں ہمارے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ رونا رو رہے ہیں کہ باطل نے بہت طاقت لگایا اور باطل کے زور کے بنا پہ ہماری بچیاں ایمان چھوڑ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باطل جو بھی ہے وہ باہر ہے، ہمارے گھر کے اندر داخل کون ہوگا جس سے ہم موقع دیں گے؟ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو بڑے سے بڑے طاقتور انسان بھی اگر ہمارے دروازے اور چوکھٹ پہ بھی آ جائے گا تو اسے اندر ایک کمزور انسان کے گھر میں بھی داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اجازت اور موقع اور مہلت نہ دے دے۔ تو آج اگر باطل اسکیمیں اور باطل طاقتیں اس طریقے کے کام کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان والے سے ایمان کا سودا کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، جس کے بنا پہ باطل کو ہمارے گھروں میں یعنی ہمارے بچوں کا ایمان کا سودا کرنا
اور اسے معمولی چیزوں کی لالچ دے کر کے اپنے طرف لبھا لینا کہ ہم تمہیں اچھے مکان دے دیں گے، ہم تمہیں اچھا خوشی سے رکھیں گے، ہم تمہیں آزاد اور ماڈرن زمانے کے اعتبار سے رکھیں گے، تو وہ ہمارا آزادانہ خیال کی بنا پہ، چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کی اہمیت نہیں دی، ہم نے اپنے بچیوں کو پردے کی اہمیت نہیں بتلائی۔ آج ایک عام ذہن میں ہماری بچیوں کا ماڈرن تعلیم کی وجہ سے یہ بات آتی ہے کہ ہماری بچیاں یہ سوچتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنا پابند بنایا جاتا ہے، ہمیں قید میں رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھو اپنی بچیوں کو یہ بات بتاؤ کہ دیکھو ایک ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے لوہا جو کسی کام کا نہیں ہے، تو کچرا گڈاؤن میں بہت سارے لوہا یوں ہی پڑا رہتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن سونے کی ایک تھوڑی سی ناک کا بیسر بھی ہے تو اسی آدمی ایک ڈبے کے اندر، اس ڈبے کے اندر بھی اس سے چھوٹے ڈبے کے اندر حفاظت سے رکھتا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی خراش بھی نہ آئے۔ تو اس لیے میری بچیاں تم سونے کی مانند ہو، اس پہ تمہاری حفاظت کی جاتی ہے اور تمہیں حفاظت سے ڈبے میں بند رکھا جاتا ہے تاکہ تم حفاظت کے ساتھ رہو، تمہاری عزت کی کوئی نیلامی نہ کر سکے اور کوئی باطل تمہارے ساتھ سودا بازی نہ کر سکے اور تمہیں بہلاوا دے کر تمہارے جسم کے حوش کا شکار بننے والا تمہارا ایمان کبھی سودا کر کے تمہیں دنیا اور آخرت میں برباد نہ کر دے۔ اس لیے کہ ایمان کا سودا، یہ جتنے غیر ایمان والے ہماری بچیوں سے یا ہمارے بچوں سے دوستی کر کے شادی کے نام پہ دوستی کرتے ہیں، یہ حقیقت میں محبت یا دوستی کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو حوث کا شکار ہوتے ہیں جن کے بنا پہ اس کے ساتھ اپنا تعلقات قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے حوث پورے ہو جانے کے بعد اسے وہ بیچ راہ پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اسے کسی در کا نہیں رکھتے، اور پھر ماں باپ بھی اس وقت ناراضگی کے بنا پہ اسے الگ کر دیتے ہیں۔ اگر اسے الگ نہ کریں اور اس کی سختی جو بعد میں برت رہے ہیں وہ پہلے برت لیں، تو پھر ہمارا کوئی بھی ایمان والی بہنیں اور ہمارا کوئی بھی ایمان والا بھائی کسی غیر ایمان والوں کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی بسانے کے فیصلے نہیں کریں گے۔ تو اس لیے گارجن ہوتے ہوئے، ذمہ دار ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھنی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے بھی کہا کہ اے ایمان والو تم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم سے بچانے کے یہی راستے ہیں۔ اور جب دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کا باپ چاہے اسے یہودی بنا دے، چاہے نصرانی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے، گویا کہ اس کا کلچر، اس کا ماحول، اس کا سوسائٹی، اس کے گھر کے رہن سہن بچے کی جیسی تربیت کرتا ہے بچہ اسی انداز میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر گھرانہ ماحول یہودیت والا ہوتا ہے تو بچہ یہودی مزاج کا بن جاتا ہے، گھرانہ ماحول نصرانی اور مجوسی والا ہوتا ہے تو بچہ اسی مزاج میں بن جاتا ہے۔ گھرانہ ماحول اگر نمازی اور پرہیزگار اور پردے والے ہوتے ہیں تو بچے بھی پردے والی ہوتی ہے اور نمازی ہوتی ہے، اور اگر گھر کا ماحول بے پردگی والا ہوتا ہے تو بچیاں بھی بے پردہ ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ہمارے بچوں پہ سارا اثر ہمارے سوسائٹی اور ہمارے ماحول کا پڑتا ہے، تو ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں، اور ماحول کو اچھا کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو اچھا کرے۔ آج یہ رونا تو ضرور روتے ہیں کہ ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، لیکن ماحول کوئی RSS والے نہیں بھیج رہے ہیں یا کوئی باہر سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ ماحول تو ہمارے اور آپ کے اور پڑوس کے بچے ہیں۔ گویا کہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، اور بچے خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا وقت نہیں دیتے اور بچوں کی نگرانی نہیں کرتے۔ اگر ہم بچوں کو وقت دینے لگیں اور بچوں کی نگرانی کرنے لگیں اور بچوں کے دردوں کو سننے لگیں اور بچوں کو اپنا بنا لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اپنا بنا لے اور اس کے ایمان کا سودا کر لے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کریں۔